اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یعقوب عاصی ہوں۔ اب تک تو ہماری شناسائی بڑی اچھی ہو چکی۔ آج اس وقت میں ایک بڑا اہم مسئلہ اٹھانے جا رہا ہوں اردو زبان کے حوالے سے، جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ان کا سرسری سے ذکر کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ چیز کیا تھی اور کیا بن گئی ہے۔ اب یہ کہا یہ جاتا ہے صاحبو کہ جناب اردو لشکری زبان ہے، اردو جناب ملغوبہ ہے، اس کے پاس اپنے لفظ ہی کوئی نہیں ہے جی، سارے فارسی سے لیے ہوئے ہیں، عربی سے لیے ہوئے ہیں، ہندی سے لیے ہوئے ہیں، فلاں زبان سے لیے ہوئے ہیں، سنسکرت سے آئے ہیں، ترکی سے آئے ہیں، ولندیزی سے آئے ہیں، اردو کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ درست نہیں ہے یہ اپروچ جو ہے، بلکہ یہ عاقلانہ اپروچ کے خلاف۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سے نوازا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ علوم وہ تھے کہ جس میں انسان فطرت میں موجود چیزوں کو اپنے کام میں لا سکے۔ گویا فطرت میں موجود چیزوں کا، جو پہاڑ ہوں، پتھر ہوں، پانی ہو، پرندے ہوں، سبزیاں ہوں، پھل ہوں، وہ علوم تھے۔ چلیے وہی سی کہ ہمیں اس پہ بحث میں نہیں پڑھنا۔ اب پھر ایک زبان تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اما حضور آپس میں کون سی زبان بولتے تھے؟ یہ سوال ہے نا۔ اچھا، وہ زبان تو کم از کم خالص تھی نا یار۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو عربی ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ جو عربی ہے، ہمیں اس میں مطلب ہے کوئی وہ نہیں ہے خواہ مخواہ، یا کوئی اور بھی زبان جو بھی تھی، عربی تھی یا جو بھی زبان تھی، وہ تو زبان خالص تھی نا۔ اس وقت تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر یا حضرت حوا علیہ السلام کی زبان پر کوئی اور زبان ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ نقطہ قابل غور ہے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلتی گئی، اس میں اچھے لوگ بھی آئے، برے لوگ بھی آئے، لیکن وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ کی اولاد کی تعداد لاکھوں سی۔ اب وہ لوگ ایک جگہ پر تو نہیں ٹکے ہوئے تھے نا، بستیاں بن گئی تھیں، دور دور جا کے بھی رہتے تھے، ایک دوسرے سے اکٹھے بھی رہتے تھے، اور اب ان بستیوں کے جغرافیائی حالات مختلف تھے۔ جو علم حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی اولاد کو منتقل ہوا، علم ظواہر کی بات کر رہا ہوں، چیزوں کی، ان کے استعمال کی، اور ان کے متعلق خوشبو ہے، بدبو ہے، یہ تیرنا ہے، یہ اڑنا ہے، یہ پھیلنا ہے، تو اس میں تمام جو جتنے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو قبیلے بنے یا جو قومیں بنی، وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ بہت سی ایسی چیزیں رہی ہوں گی کہ وہ ایک علاقے کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ اب اس لوگوں نے انہیں کوئی نام تو دینا تھا نا، یا اس کی کسی صفت کی بنیاد پہ نام دے دیا گیا، ایک چیز کا دوسرے نے کوئی اور نام دے دیا، تیسرے کوئی اور نام دے دیا۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں بات کریں تو وہ جو عرب والا قبیلہ میں چلا گیا لوگ، تو اس نے کہا مچھلی کو کہ یہ سمکا ہے۔ اچھا، اب جو ایک بندہ انگلینڈ میں چلا گیا، وہاں ایک قبیلے بیٹھا، وہ قبیلہ پورے کا پورا چلا گیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ فش ہے۔ ہندوستان میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، کچھ آبادیاں تھیں، انہوں نے کہا جی یہ مچھلی ہے۔
यूं जुबानें वजूद में आती गई, लफ्ज नए नए बनते गए, जुमले नए नए बनते गए, अफ़ाल के नाम नए नए आते गए, और फिर होते 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 वो जुबानें एक कबीले की जुबान, एक बस्ती की जुबान दूसरे कबीले और बस्ती की जुबान से इस हद तक दूर चली गई कि वो समझ ही नहीं सकते। आगे जाके फिर लिखने का मरहला आता है, तो भी किसी ने दाएं से बाएं की तरफ लिखा, किसी ने बाएं से दाएं की तरफ लिखा। कौमों की बात हो रही है यहाँ, अफराद की नहीं। फिर अब उसमें अल्फाज की शक्ल सूरत बनाई दी गई। अरबी पर लिखा हुआ है कि जिसे हम बाब कहते हैं, वो दरअसल दरवाजे के नीचे कुंडी लगाई जाती थी, उसकी शक्ल इस तरह है। और जिसे हम जमल कहते हैं यानी ऊँट, अच्छा वो ऊँट का सर है और उसके पीछे जो नुक्ता है उसमें वो दरअसल आदमी बैठा हुआ है, होगा। लेकिन फर्क तो आ गया ना, एक ने कैमल कहा, एक ने जमल भी कहा, इबल भी कहा। उसके लिए वो जीम आती है, उसके लिए वो सी आती है उधर। और फिर हम यही देखते हैं, एक और बात भी है कि ये जो इल्म जफर है और इल्म रमल है, इसमें लफ्ज इस्तेमाल होते हैं जी अबजद, अव्वज, वस्ती, कलमन, साफत। अब अंग्रेजी में ABCD सारी उसी तरह लिखते हैं, वो नंबर वगैरह लाट करना मेरा दिलचस्पी की बात है ही नहीं। यूं जुबानें, हुरूफ, अल्फाज, चीज़ों के नाम, अफ़आल के नाम, हर कौम के अपने अपने बनते गए। कोई तो एक दूसरे के नज़दीक रहे, कुछ उससे दूर चले गए, कुछ इतने दूर चले गए कि उनका फासला बहुत बढ़ गया कि वो उसकी जुबान ही नहीं समझ रहा। फिर चूंकि इंसान मिलता है, इकट्ठा होता है, एक तिजारत है, चीज़ों का लेना देना है, उसमें आके जो लोग फिर जमा हुए। एक बंदा यूरोप से उठता है जनाब, एशिया में पहुंचता है, एक एशिया से उठता है अफ्रीका में पहुंचता है, एक बंदा अरब से उठता है इराक चला जाता है, कि हिंदुस्तान से उठता है वो श्रीलंका चला जाता है, वो उधर चला जाता है कोरिया वगैरह में, जापान में चला जाता है। एक रूसी उठता है वो हिंदुस्तान में आ जाता है। तो इससे जुबानें मिलने लगी आपस में। दुकानदार और ग्राहक ने एक दूसरे से अल्फाज लिए, हमला आवर ने उनसे अल्फाज लिए जिन पर उसने हमला किया, और जिन पर हमला किया गया उन्होंने हमला आवरों से अल्फाज लिए। जैसे मुगल यहाँ आए तो मुगल अपने साथ फारसी लेके आए और फिर फारसी मुकामी जुबानों में आ गई। इस तरह जुबानें मिलकर नई जुबानें बनती।